اچھا ملاحظہ فرمائیے ان الائمہ علیہم السلام خلفاء اللہ عز وجل فی ارضہ وابوابہ التی منہا یؤتى۔ ائمہ طاہرین علیہ السلام اللہ کی جانشین ہیں، اللہ تو غائب ہے، اللہ کو ہمیں نظر نہیں آتا، ٹھیک ہے نا، اللہ تو ہمیں نظر نہیں آتا، اللہ کی جانب سے ہادی کون ہے؟ اللہ کی رضا کو ہم کہاں پہ پہچان لیں؟ اللہ ہم سے راضی ہے کیا نہیں ہے؟ اللہ ہم پہ غضبناک ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے نا، اللہ وہ اللہ کا خلیفہ، اللہ کا خلیفہ ہمیں بتائے گا اللہ کا خلیفہ ہم سے راضی ہے اگر اللہ کا جانشین ہم سے راضی۔ ہم اگر اللہ کے جانشین کا حکم مان رہے ہیں تو اللہ کا حکم مان، کیونکہ اللہ تو ہاں نظر آنے والی، وہ ان کے اللہ نظر آنے والی چیز ہے، نعرہ لگا کے آ جاتا ہے نیچے، وہ اپنے ان کے مذہب میں تو نبوت کی ضرورت ہی نہیں، اللہ خود آ جائے نا آسمان پہ کھڑے ہو گئے ہدایت کر۔ ابو الحسن الرضا امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں الائمۃ خلفاء اللہ عز وجل فی ارض، اللہ تعالیٰ کے جانشین، اللہ تعالیٰ کی جگہ حکمرانی کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی جگہ ہدایت دینے والے، اللہ تعالیٰ کی جگہ نہیں کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی جگہ لوگوں کے نصرت کرنے والے، مظلوم کے نصرت کرنے والے، لوگوں کی دستگیری کرنے والے، وہ کون ہے؟ ائمہ اطہار علیہ السلام، اللہ کا خلیفہ، اللہ کا جانشین۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا الاوصیاء هم ابواب اللہ عز وجل التي یؤتى منها، اللہ تعالیٰ کے، دیکھیں اللہ تعالیٰ اگر گھر ہوتا نا، اس گھر کا دروازہ ہوتا، اللہ تعالیٰ اگر کسی کمرے میں ہوتا، استجیر باللہ، اس طرح کمرہ ہوتا، یعنی اللہ اگر عطا کرتا ہے تو اسی کمرے سے عطا کرے، اللہ کی جانب سے اگر فرمان آ گیا اسی دروازے سے فرمان آئے گا، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ کی جانب سے اگر کوئی نعمت عطا ہوگی تو اسی دروازے کے تھرو عطا ہوگی، اور اگر آپ نے بھی وہاں پہ اپروچ کرنا ہے تو اسی دروازے کے تھرو اپروچ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ، یہ سب مجاز ہے، اگر ہم کہتے ہیں نا اللہ کا گھر ہے، کعبہ اللہ تعالیٰ بیت اللہ ہے، یہ اللہ کا گھر نہیں ہے، اللہ ادھر نہیں رہتا، اللہ کا گھر ہے ہوتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ بہت ہی مقدس مکان ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ابواب ہیں، جیسے ایک واسطہ ہے ہمارے اور اللہ کے درمیان، ایک وسیلہ ہے ہمارے اور اللہ کے درمیان، ٹھیک ہے نا، اللہ کے جانب سے علم، نور، ہدایت، برکات ان کے ذریعے اور ان کے بدولت اور ان کے صدقے ہمیں پہنچتی، سمجھ میں؟ یہ امام عصر علیہ السلام، یہ بادشاہ، یہ شہنشاہ امام زمان علیہ السلام۔ وَلَوْلَاهُمْ مَا عُرِفَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، اور اگر یہ نہ ہوتے تو اللہ کی معرفت کسی، اللہ کو ماننے والا نہیں ہوتا کوئی دنیا میں، اگر ائمہ طاہرین علیہ السلام نہ ہوتے، دنیا کو ماننے امام عصر علیہ السلام نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا، اس کے لیے سجدہ کرنے والا کوئی نہ ہوتا، کیونکہ وہ جو سجدے کرتے ہیں نا وہ تو ان کے اللہ کے اوصاف آپ سن لیجیے، وہ پنڈلی والا ہے نا۔ وَبِهِمْ احْتَجَّ اللَّهُ تبارک و تعالی علی خلقہ، اللہ تعالیٰ نے ائمہ ابرار علیہ السلام کو حجت بنائے خلق پر۔ اچھا پھر باب ہے، ملاحظہ فرمائے ان الائمہ علیہ السلام نور اللہ عز وجل، ائمہ طاہرین علیہ السلام اللہ کے نور ہے، اللہ نے قرآن میں جو اپنے نور کا ذکر کیا یہ ائمہ علیہ السلام ہے۔ مثلا سورہ مبارک ہے، یہ تغابن میں ہے، سورہ تغابن میں کون سی آیت ہے؟ فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، اے لوگو ایمان لاؤ، ایمان لاؤ، کس پہ ایمان لاؤ؟ اللہ پر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، فآمنوا باللہ ورسولہ، اللہ پر ایمان لاؤ، رسول، والنور الذی انزلنا، اور وہ نور جو ہم نے نیچے بھیجا ہے، وہ نور جو ہم نے اوپر سے نیچے بھیجا ہے، نازل کیا اس کو۔ اچھا وہ نور کون ہے؟ جس کو وہ کیا ہے چیز ہے؟ ابو خالد کابلی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علوم الرحمن علیہ السلام سے پوچھا فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، وہ یہ اس سے کیا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ پہ ایمان لاؤ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لاؤ، اور اس نور کو، جس نور کو ہم نے نازل کیا اس پہ ایمان لاؤ۔ ابو خالد کہتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے جواب دیا ابا خالد النور واللہ الائمہ، اللہ کی قسم وہ نور جس کو اللہ نے کہا کہ اس پہ، اس کی تصدیق کرنا تم پہ واجب ہے، اس پہ ایمان لانا تمہیں واجب ہے، اگر وہ نور میں آؤ گے تو ہدایت ہے، نور کے باہر کیا ہے؟ ضلالت، گمراہی، تاریکی، ظلمات ہیں۔ وہ کون ہے؟ وہ ائمہ ابرار علیہم السلام۔ یہ حضرت امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کی زیارت میں بھی السلام علیک یا نور اللہ فی ارضہ، ائمہ اطہار علیہ السلام اللہ کے نور۔ فقال یا ابا خالد النور واللہ الائمہ، نور ہدایت، نور اللہ کی جانب سے، نور اللہ کی جانب سے روحانیت، معنویت، نور اللہ کی جانب سے ایک ایسی ہدایت ہے اللہ کی جانب، سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ یہ ائمہ اطہار علیہم السلام۔ یا ابا خالد لنور الایمان فی قلوب المؤمنین، اے ابا خالد اپنے دل میں دیکھو، جتنا ایمان مومن کا پکا ہوگا اتنا ہی امام علیہ السلام کا نور وہاں پہ ہوگا، اتنا ہوگا۔ یہ آپ کے دل میں یہ سورج کی جو روشنی ہے نا، یہ تو ظاہری نور ہے، یہ انسان کو تحیر سے نہیں نکال سکتا، انسان میں، آپ کی زندگی میں، آپ کے رہنمائی زندگی کے مختلف مراحل میں، معرفت کے مراحل میں آپ کو کوئی وہ مدد نہیں دے سکتا۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ گھر ہے سامنے، کبھی رات آ جاتا ہے، کبھی دن آ جاتا ہے، جب دن آ جاتا ہے تو آپ کو کچھ چیزیں نظر آ جاتی ہیں، یہ سب ظاہری چیزوں کے لیے، یہ مادی چیزوں کو دیکھنے کے لیے،
لیکن اصل جو انسان کا وجود ہے وہ انسان کا نفس ہے، انسان کا روح ہے، ٹھیک ہے نا. وہ گمراہیوں سے، سورج جو ہے آپ کو گمراہیوں سے نہیں نکالتا، لیکن وہ اللہ کا نور جو اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام ہے، وہ آپ کو ضلالات سے، گمراہیوں سے، ظلمات سے، تاریکیوں سے نکالتا ہے. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابو خالد لنور الامام فی قلوب المؤمنین انور من الشمس المضیئہ. مومن اگر مومن ہے تو اس کے دل میں اس کے امام کا نور ہے، اس کے امام کا نور ہے، اس کے دل میں امام علیہ السلام کا نور. یہ جو نور ہے امام علیہ السلام کا، یہ سورج کے نور سے بھی زیادہ اس کی تابش ہے، اس کی روشنی ہے. وَهُمُ الَّذِينَ يُنَوِّرُونَ قُلُوبُ الْمُؤْمِنِينَ، ائمہ اطہار علیہم السلام ہے جن سے مومنین کے قلوب کو نور ملتا ہے. وَيَحْجُبُ اللَّهُ نُورَهُمْ عَمَّن يَشَاءُ فَتَظْلُمُ قُلُوبُهُم وَيَخْشَاهُم بِهَا. اور جس کو اللہ چاہتا ہے اس کو اس نور سے محروم رکھتا ہے. اگر اس نور سے محروم ہو گئے تو ان کا دل تاریک ہوتا ہے، ان کے دل پہ تاریکی چھا جاتا ہے. راوی کہتا ہے، اور راوی کا نام ہے حسن بن محمود عن محمد بن الفضیل عن ابی الحسن علیہ الصلوۃ والسلام. میں نے حضرت امام علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، سألت عن قول اللہ تبارک و تعالی یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، سورہ صف آیہ نمبر 8 میں، کہ یہ کافر چاہتے ہیں کہ پھونک پھونک کر اپنی باتوں سے، اپنی گفتار سے اللہ کے نور کو بجھا دیں. کافر چاہتے ہیں اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں، جھوٹی روایت نقل کر کے، غلط تفسیر نقل کر کے، صحابہ کے لیے فضائل بنا کر. یہ چاہتے ہیں اللہ کے نور کو یہ کیا کریں؟ خاموش کر دیں. یہ نور کون سا ہے کہ لوگ چاہتے ہیں اللہ کے نور کو اپنی باتوں سے خاموش کر دیں. فرمایا یریدون لیطفئوا ولایت امیر المؤمنین علیہ السلام بافواہہم. اس سے مراد، نور سے کیا مراد ہے؟ امیر المؤمنین علیہ السلام کی ولایت. اور یہ جان لو، امیر المؤمنین علیہ السلام کی ولایت امام عصر علیہ السلام کی ولایت ہے. امام عصر علیہ السلام کی ولایت، امیر المؤمنین علیہ السلام کی ولایت، یہ دو چیزیں نہیں، یہ ایک ہی ہیں. سمجھ میں آ رہی نا؟ امام عصر علیہ السلام کی ولایت ہو بہو ولایت امیر المؤمنین علیہ السلام. من کنت مولا فعلی علیہ السلام مولا، من کنت مولا فالمہدی علیہ السلام مولا. بلا شک بلا رائے، بلا شک بلا رائے. تو یہ ایک ہی ولایت ہے، ایک ہی امامت. قلت وقوله تعالی واللہ متم نورہ، اللہ تعالیٰ اپنی نور کو تمام کر دے گا، اللہ تعالیٰ اپنی نور کو کامل کر دے گا، اللہ تعالیٰ اپنی نور کا محافظ ہے. یہ کون سا نور ہے جس کا اللہ محافظ ہے؟ فرمایا واللہ متم الامامہ والامامۃ ہی النور. اس نور سے مراد امامت ہے. اللہ تعالیٰ امامت کا محافظ ہے، اللہ تعالیٰ امامت کا حفاظت فرمائے گا. وذلك قول اللہ عز وجل آمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا قال النور هو الامام. جیسے کہ سورہ مبارکہ تغابن میں کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس نور پر جس کو ہم نے نازل کیا ہے. یہ نور کون سا ہے؟ یہ امام علیہ الصلوۃ والسلام، امام عصر علیہ السلام. عبدالعزیز ابن مسلم کہتا ہے ہم مرو میں تھے، امام رضا علیہ السلام کے ساتھ تھے. میں مسجد میں گیا تھا، مسجد میں لوگ وہاں پہ امامت پہ بات کر رہے تھے. جماعت مخالفین کا علماء تھے، محدثین تھے، متکلمین تھے. وہ مرو جو تھا دارالخلافت تھا، مختلف علاقوں دور دراز سے بڑے بڑے علماء وہیں پہ دربار میں آئے تھے. وہ امامت کے موضوع پہ بات کر رہے تھے. تو میں گیا حضرت امام رضا علیہ السلام کے بارگاہ اقدس مرو میں. اس زمانے میں وہ مرو میں آئے تھے. مرو کہاں پر پڑتا ہے؟ ترکمانستان میں پڑتا ہے. میں وہاں پہ گیا ان کے بارگاہ میں، اور میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا. میں مسجد میں گیا تھا، لوگ امامت کے متعلق بات کر رہے تھے، خلافت کے متعلق بات کر رہے تھے. فتبسم، امام علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے. یا عبد العزیز جہل القوم وخذوا عن آرائهم. فرمایا یا عبد العزیز، یہ سب علماء یہ جاہل ہیں اور یہ اپنی رائے میں ان کو دھوکہ ہوا ہے. ان کے رائے بولتے ہیں فکر کو، ان کے فکر میں، ان کے سوچ میں ان کو دھوکہ ہوا، ان کو فریب ہوا ہے. یہ کہاں امامت کہاں، اور میں امامت پہ بات کرنا کہاں. ان اللہ عز وجل لم يقبض نبیہ صلی اللہ علیہ وآلہ حتی اکمل له الدین وانزل علیہ القرآن فیہ تبیان کل شیء بین فیہ الحلال والحرام والحدود والاحکام وجمیع ما يحتاج الیہ الناس کملا. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ دین کامل نازل کیا. ان کو اس دنیا سے نہیں لے کے گئے، مگر اس سے پہلے کہ ان پہ قرآن نازل کیا. قرآن میں حلال و حرام بیان کیا، جمیع احکام بیان کیا، اور تمام دین اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا. فقال عز وجل ما فرطنا فی الکتاب من شیء. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کتاب میں ہم نے کوئی کمی کسری، کوئی قصور نہیں کیا ہے، کسی چیز کو ناکامل اور غیر مبین نہیں چھوڑا ہے. وانزل فی حجۃ الوداع وہی آخر عمرہ صلی اللہ علیہ وانزل اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ان کے حجۃ الوداع میں آخر عمر میں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم دین اسلام دینا، کہ میں نے ہمارے لیے دین کامل کیا ہے اور میں دین اسلام سے راضی ہوں کہ آپ کے لیے دین اسلام ہو اور دین کامل ہے. اچھا، وامر الامامۃ من تمام الدین، اور اگر دین کامل ہے تو اس میں امامت بھی ہے. اگر دین کامل ہے تو امامت ہے، اور دین کے کمال میں، دین کے تمام ہی میں امامت ہے. امامت ہی دین کا کمال و تمام ہے. ولم يمض حتى بين لامته معالم دينهم واوضح له سبيلهم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے نہیں گئے مگر یہ کہ پہلے انہوں نے تمام دین بیان کی اور تمام مسائل دین بیان کی
اور تمام سبیل راستہ شریعت بیان کی. وترکہم علی قصد سبیل الحق, اور لوگوں کو صحیح راستہ حق پر اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی. وأقام لهم علی علیہ السلام علما و اماما, اور امیر المؤمنین علی علیہ السلام کو ہدایت کا پرچم اور امام بنا دیا پیغمبر. وما ترک لهم شیئا يحتاج الیہ الامہ الا بینہ, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی چیز نہیں جس کی امت کو ضرورت تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو غیر مبین نہیں چھوڑا, اس کو حتماً بیان فرمایا. فمن زعم ان اللہ عز وجل لم يكمل دینه فقد رد کتاب اللہ ومن رد کتاب اللہ فهو کافر به, اور جو کہتا ہے کہ اللہ کا دین کامل نہیں, اس نے قرآن کو رد کیا, اور جس نے قرآن کو رد کیا ہے وہ کافر ہے. تو کیا مطلب, جو لوگ کہتا ہے نا کہ امامت منسوس نہیں ہے وہ ہے کفر. اگر دین کامل ہے, اگر تم کہتے ہو کہ امامت منسوس من اللہ نہیں ہے, اللہ کا کوئی اس میں فرمان نہیں ہے, تو پھر کیا ہوا, دین ناقص ہے. اور دین ناقص ہے الیوم اکملت لکم دینکم کا انکار, اور جو ایک آیت کا انکار کرے وہ کافر ہے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو. هل يعرفون قدر الامامہ ومحلها من الامہ فيجوز فيها اختیارهم, امامت کو یہ عالم جو مسجد میں بیٹھے ہیں, یہ صوفی, محدث, شیوخ طریقت اور متکلمین, مفسرین, یہ جو ادھر بیٹھے ہیں یہ جانتے ہیں امامت کیا چیز ہے, تاکہ ان کو یہ اختیار ہو, یہ ان کو یہ اجازت ہو کہ یہ خلیفہ کسی کو خلیفہ بنائے. ان الامامت خص اللہ عز وجل بها ابراہیم الخلیل بعد النبوۃ والخلہ مرتبۃ ثالثہ. امامت وہ بلند مقام ہے, امامت وہ بلند مقام ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے اللہ نے نبی بنا دیا, پھر بہت سارے امتحانات کے بعد خلیل بنا دیا, خلت کے بعد آخر عمر میں سب امتحانوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو امام بنایا. وفضیلۃ شرفہ بها واشاد بها ذکرہ فقال انی جاعلک للناس امام, فرمایا کہ میں تجھے لوگوں کے لیے امام بناتا ہوں. فقال الخلیل سرورا بها ومن ذریتی قال اللہ تبارک وتعالی لا ینال احد الظالمین. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, خلیل نے فرمایا کہ میرے ذریہ کو بھی ملے گا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ظالم کو امامت نہیں ملے گا. فابطلت هذه الآیہ امامت کل ظالم الى یوم القیامہ, اس آیت نے کہ لا ینال احد الظالمین, امامت میرا ہوتا ہے, اختیار باطل ہو گیا نہیں ہو گیا, کہ ہم خود امام بنائیں گے یا کوئی اور بنائے گا, نص کے بغیر ہم امام. اللہ نے جب کہہ دیا احدی, جب کہہ دیا نا, تو سب جو بھی کہتا ہے نا کہ امامت امت بنائے گا, شورا بنائے گا, صحابہ بنائیں گے, یا پہلا خلیفہ دوسرے کو بنائے گا, یا تلوار کے زور سے کوئی بنے گا, یہ سب کو باطل کیا, کیونکہ یہ اللہ کا عہدہ ہے. وہ لا ینالو, یہ میرا عہدہ ہے, لا ینالو احد الظالمین, ظالم کو نہیں میں دوں گا امامت کو, میں تو پتہ یہ چلا کہ پہلی بات یہ ہے کہ امامت اللہ عطا کرتا ہے, امام اللہ بناتا ہے, یہ اللہ کی جانب سے ایک عہدہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ کسی ظالم کو نہیں ملتا, اور ظالم جو بھی شخص گناہ کرتا ہے وہ کسی پہ ظلم کرتا ہے, غیر معصوم ہمیشہ ظالم ہوتا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ غیر معصوم کو امامت ملنی ہی نہیں ہے قرآن کے نص سے. فابطلت هذه, اس آیہ نے ہر ظالم کی امامت تا یوم قیامت باطل کر دی. وصارت فی الصفوہ, اور امامت کو ثابت کر دی صرف کس میں, ان لوگوں میں جو مصطفیٰ ہیں, جن کو اللہ نے صاف کیا ہے, جن کو اللہ نے اختیار کیا ہے, وہ صفوہ ہیں, وہ اللہ کی جانب سے صاف شدہ, پاک شدہ, وہ مصطفیٰ ہیں, وہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام. ثم اکرمہ اللہ تعالی بان جعلها فی ذریتہ اہل الصفوۃ والطہارہ, اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اکرام کیا کہ امامت کو اس نے رکھ دیا اس کے اہل بیت میں, جو صاف تھے, جو منتخب تھے, جو مصطفیٰ تھے, اور جو معصوم تھے, طاہر تھے. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ, فرمایا کہ ہم نے اس کو اسحاق دیا اور یعقوب کو کرامت کے طور پہ ابراہیم کو دیا, ان سب کو ہم نے صالح بنا دیا. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا, ان کو امام ہم نے بنایا, یہ ہمارے حکم سے ہدایت دیتے ہیں, نہ کہ اپنی اجتہاد سے, اپنی قیاس وغیرہ سے. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. اچھا, فلم تزل في ذريتها يرثها بعض عن بعض قرنا فقرنا حتى ورثها الله تعالى النبي صلی اللہ علیہ وسلم. یہ امامت ابراہیم علیہ السلام کے نسل میں نسل بنسل چلتا گیا, اسماعیل کے نسل میں بھی اور اسحاق کے نسل میں, یہاں جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نوبت آئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نوبت آئی تو اس کو سب انبیاء کا وارث اللہ نے بنا دیا. فقال عز وجل ان اولى الناس بابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبي والذین آمنوا والله ولی المؤمنین. الابراہیم سے سب سے قریب تر یہود نہیں ہے, وہ لوگ ہیں جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کی ہے. یہودیوں نے تو اپنا دین چینج کیا, کرسچنز نہیں ہیں, انہوں نے چینج کیا. جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کی وہ کون ہے, وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء طاہرین. اور وہ جو لوگ کم کرسچنز اور یہود تھے جنہوں نے دین کا اتباع نہیں کیا, اور جب پیغمبر آئے تو فوراً وہ مسلمان ہو گئے.
فکانت لہ خاصہ فقلدہا علی علیہ السلام. اور یہ مقام امامت پیغمبر کا تھا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام کو عطا فرمایا. یأمر اللہ تعالی علی رسم ما فرض اللہ، بأمر اللہ تعالی علی رسم ما فرض اللہ، اللہ کے حکم سے جیسا اللہ نے حکم دیا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام کو عطا کیا. فصارت فی ذریته الاصفیاء الذین آتاہم اللہ العلم والایمان. اور یہ امامت امیر المؤمنین علیہ السلام کے نسل میں چلتا گیا، ان لوگوں میں جن میں ایمان ہے اور علم اللہ کی جانب سے. وقال اللہ بقوله تعالی وقال الذين اوتوا العلم والايمان لقد لبثتم في كتاب الله الى يوم البعث فهي في ولد علي عليه السلام خاصه الى يوم القيامه اذ لا نبي بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ فمن این یختار هؤلاء الجهال. جب امامت اللہ کی جانب سے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے امام بنایا اور امامت کو اللہ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام کو دیا، تو یہ اختیار اس میں کہاں سے آ گیا کہ لوگ کسی کو امام بنائیں گے؟ کوئی خود اپنے آپ کو امام بنائے گا؟ یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ جہال کیا باتیں کر رہے ہیں؟ ان الامامہ ہی منزلۃ الانبیاء وارث الاوصیاء. امامت کیا ہے؟ امام کون ہے؟ امام انبیاء علیہ السلام کا وارث ہے. یہ انبیاء علیہ السلام کی منزلت پر بیٹھنے والا شخص ہے. ان الامامت خلافت اللہ و خلافت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. امام عصر علیہ السلام اللہ کے جانشین، اللہ کے جانشین. اللہ کا لسان زمین پہ کون ہے؟ امام عصر علیہ السلام. اللہ کی جانب سے ٹیچر، اللہ کی جانب سے گائیڈ، اللہ کی جانب سے نجات دینے والے، اللہ کی جانب سے امام کون ہے؟ امام عصر علیہ السلام. یہ خلیفہ ہے اللہ کی جانب سے. اللہ کی طاعت ہم کیسے کریں؟ اللہ کے دین پہ ہم کیسے چلیں؟ ائمہ اطہار علیہ السلام کی اتباع سے. ان الامامت خلافت اللہ، امامت جو ہے اللہ کی خلافت کا نام ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت کا نام ہے. یہ خلافت دنیاوی حکومت کی بات نہیں ہے. امامت خلافت اللہ ہے، خلافت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ مقام امیر المؤمنین علیہ السلام. یہ حضرت علی بن ابی طالب امیر المؤمنین علیہ السلام کا مقام شریف ہے. ومیراث الحسن والحسین، اور امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کا میراث، ان کے علم، ان کے معجزات، ان کے قسمت کا ارث ہے. ان الامامت زمام الدین، امامت جو ہے دین کی لیڈرشپ کا نام ہے. ہر حلال حرام میں لیڈر کون ہے؟ ٹیچر کون ہے؟ قائد کون ہے؟ امام عصر علیہ السلام. ونظام المسلمین، مسلمانوں کے نظام کا نام ہے. مسلمان اگر اس بے نظمی سے نکلنا چاہتے ہیں کوئی راستہ ہی نہیں ہے، کوئی طریق ہی نہیں ہے سوائے امام عصر علیہ السلام کے سامنے سر جھکانے کا. وصلاح الدنیا وعز المؤمنین، دنیا کی مصلحت اور دنیا کے منافع اور مؤمنین کی عزت. ان الامام اس الاسلام النامی، امامت اسلام کے بلند فاؤنڈیشن کا نام ہے، اسٹرانگ فاؤنڈیشن کا نام ہے. وفرعہ السامی، اور اسلام کے عروج کا نام امامت. بالامامت تمام الصلاة والزکاة والصیام والحج والزکاة، بالامام تمام الصلاة، امام ہی کے بدولت نماز ادا ہوتی ہے. امام ہی کے بدولت اگر ان کی معرفت ہو تو نماز ہوتی ہے، اگر ان کے طریق پہ نماز پڑھے تو نماز ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ امام ہی سے آپ نماز سیکھیں گے. بالامام تمام الصلاۃ، اور نماز اتنا ہی کامل ہوگا جتنا ہی زیادہ آپ امام علیہ السلام کے فرامین کے مطابق نماز بجا لیں گے. والزکات، زکات اسی طرح، صیام ماہ رمضان اسی طرح، حج اسی طرح، جہاد اسی طرح. وتوفیر الفی والصدقات، اور فی اور صدقات، مال غنائم جو جنگ کے بذریعے ہاتھ میں آتے ہیں یا جنگ کے علاوہ جو ہاتھ میں آ جاتے ہیں، اور زکوٰۃ وغیرہ جو لوگوں میں تقسیم کیا، یہ امام علیہ السلام ہی صرف اور صرف وہی انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ، اللہ کے حکم کے ساتھ لوگوں میں تقسیم کر سکتے ہیں تاکہ معاشرے میں کوئی محروم نہ بچے. وامضاء الحدود والاحکام ومنع الثغور والاطراف، امام علیہ السلام ہی احکام نافذ کر سکتے ہیں، حدود نافذ کر سکتے ہیں، اور مسلمانوں کے ثغور کا، مسلمانوں کے فرنٹیئرز کا وہی دفاع کر سکتے ہیں. الامام یحل حلال اللہ ویحرم حرام اللہ، امام وہ ہے جو اللہ نے جو اس کو اپنے علم کا خزانہ بنایا، وہ اجتہاد سے نہیں ہے، ظن سے نہیں، گمان سے نہیں، اندازے سے نہیں، بلکہ اللہ کے وحی کے مطابق، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین، ان کے میراث کے مطابق، جو پیغمبر کی جانب سے جو وہ شریعت جس میں کسی قسم کی شک نہیں ہے، اس کے مطابق حلال کو حلال قرار دیتا ہے، حرام کو حرام قرار دیتا ہے. ویقیم حدود اللہ، اللہ کے حدود کا اقامہ کرتا ہے. ویذب عن دین اللہ، اور اللہ کے دین کا دفاع کرتا ہے. ویدعو الی سبیلہ ربہ بالحکمت والموعظۃ الحسنہ والحجۃ البالغہ، اور اللہ کے دین کی طرف وسیع حکمت کے ساتھ اور بہترین الفاظ کے ساتھ اور حجت بالغہ کے ساتھ دعوت دیتا ہے. الامام کالشمس الطالعہ المجلل بنورها للعالم، امام سورج ہے، اس کے علم، اس کا فصاحت، اس کی بلاغت، اس کے معجزات، اس کے کرامات، اس کا کردار، اس کا اخلاق ایک سورج کی طرح ہے. جو سورج لوگوں کے سامنے نکل جاتا ہے نا، دنیا کو روشن کر دیتا ہے، امام علیہ السلام اسی طرح ہے.
وہی فی الافق بحیث لا تنالہ الایدی والابصار. سورج سامنے ہوتا ہے نا, کسی کا ہاتھ اس تک نہیں پہنچتا, لیکن اس نے ہر جگہ کو روشن کیا. امام علیہ السلام اسی طرح, آپ کا ہاتھ اس تک نہیں پہنچتا لیکن اس کا علم, اس کا بیان, اس کے اخلاق نے عالم کو روشن کیا ہوا. اور اسی طرح آج اگر وہ ہمارے سامنے نہیں ہے, سامنے غیبت کے بادل ہیں جیسے حدیث شریف میں, لیکن ان کا نور, ان کے برکات اور ان کے فرمائشات ہمارے سامنے, الحمدللہ رب العالمین. اچھی بات ہے. میں آپ سب کو بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں, اس دلیل کو آپ نے غور سے سنا. انشاءاللہ امید رکھتا ہوں کہ نورانی کلمات سے ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کے مقامات اور ان کے منازل کا کچھ ہمیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ, ہمارے دل جو ان منازل پہ ہم ایمان رکھتے ہیں اور ہمیں یقین ہے, اگر ان سے کوئی غفلت ہوئی تو دوبارہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کی طرف ہمارا توجہ مبذول ہو جائے.